الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے۔ زاں بعد ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، فرمایا وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کی ترتیب پر غور فرمائیے گا، موت کا ذکر پہلے فرمایا، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ کس بات پر؟ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں مال بنانے کی، اچھی انڈسٹری، انہوں نے کوالٹی چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز لوکل ہے، معیاری ہے، اور اگر معیاری ہے تو کس معیار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کردار کی، اخلاق کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، حالانکہ اللہ سارا کچھ پہلے سے جانتا ہے، پرکھ کرنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ گویا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی عادات کو پیدا کریں، ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو سنواریں، ہم اپنے اوپر محنت کریں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں، میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، برے کے ساتھ برا ہوں۔ حالانکہ اچھے کے ساتھ تو سارا زمانہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا تو وہ ہوتا ہے جو برے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا ہونا، برے کے ساتھ برا ہونا، یہ کیا خوبی ہوئی، یہ کیا بات ہوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے تئیں شریف، نفیس، با اخلاق، با کردار خود بخود بن کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کے اپنے کان میں کہہ دیا ہے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں، خود بخود ہی۔ ان لوگوں نے بھی اپنی عادات پر، اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر محنت کرنی چھوڑ دی، اپنے آپ کو کردار کے لحاظ سے سجانا سنوارنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ محکمے، ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں نا، وہ ری فریش کورس کراتے رہتے ہیں اکثر۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ وہ کہتے ہیں کورس کراؤ دوبارہ سے، وہ اصول جو پہلے بتائے جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ بلائے۔ چند دن پہلے مجھے موٹر وے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمارے افسران کو اور کارکنان کو لیکچر دیں۔ پتہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا ہے، لیکن شاید آپ کے کہنے سے بات تھوڑی اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو میں وہاں چلا گیا ہیڈ کوارٹر میں، کچھ دیر میں نے وہاں بات کی ان لوگوں سے، تو بعد میں مجھے وہ افسران کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے ہمیں ریفریش کر دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ باتیں پہلے بھی ساری پتہ ہوتی ہیں۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، سب جانتے ہیں کہ رزق حلال کھانا چاہیے۔ یہ دوبارہ سے تقریر کرنے کا، دوبارہ سے بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات ذرا تازی ہو جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز اندر پڑی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ کوئی چھیڑنے والا اسے چھیڑ کے تازہ کر دیتا ہے۔
تو وہ تازہ ہونے سے بعد پھر دوبارہ انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے عمل کرنے. ہم لوگوں نے نا اپنے کان میں خود ہی مشورہ دے لیا ہے کہ یار میں تو ایک شریف آدمی ہوں, 5 نمازیں بھی دھیان سے پڑھتا ہوں, روزے میں نے سارے رکھے ہیں, غریب کا میں خیال کرتا ہوں, اماں میری مجھ سے راضی ہے, دوستوں کو خوش رکھنا میں ہمارے کان میں خود ہمارے نفس نے مشورہ دے دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں تو ضرورت ہے نئے سرے سے تازہ ہونے کی. ہمیں تو دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے کہ جس طرح میں بنا ہوا ہوں نا شریف, ہو سکتا ہے سامنے والا بھی کہتا ہو چلو جس حال میں آتا ہے اسی حال میں ٹھیک ہے. ہمیں اپنے اوپر محنت جاری رکھنی چاہیے, اپنے کردار کو, اخلاق کو, اطوار کو. حضرت عثمان حیری بہت درویش کامل صوفیاء میں شمار ہوتا تھا. لوگ ان کی مجلس مبارکہ میں آ کے بیٹھتے تھے تو اپنے دلوں کو تازہ کرتے تھے. کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک جملہ بندے کو ساری زندگی کے لیے رستے پہ ڈال دیتا ہے. بہت بڑے درویش تھے حضرت عثمان حیری. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کی دعوت پکائی. امام صاحب دعوت کھانے چلے گئے, حضرت عثمان حیری جب اس شخص کے گھر پہنچے دروازے تک گئے تو کہنے لگا حضور میں تو آپ کو دعوت دے کے بھول گیا تھا, وہ تو یاد بھی نہیں کہ روٹی پکوانی ہے, تو آپ مہربانی فرمائے آج چلے جائیں, میں دوبارہ دعوت دوں گا. میرا خیال ہے کہ جو آدمی میری طرح سمجھتا ہے نا میں سب سے چھوٹا ہوں, اس کے ساتھ بھی اگر کوئی یہ سلوک کرے تو میرا خیال ہے کہ شاید گولیاں ہی چل جائیں, بندوقیں نکل آئیں کہ تو کتنا بدتمیز ہے. گھر میں بلا کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں آپ کی دعوت کی تھی, چلے تشریف لے جائیں آپ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں بھائی, بیٹے بندہ بھول بھی جاتا ہی ہے, کوئی حرج نہیں, میں پھر آ جاؤں گا. بڑے لوگوں کے حوصلے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں, اور یاد رکھنا اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو حوصلہ بڑا ہی کرنا پڑے گا, ورنہ چھوٹے رہ جاؤ. امام صاحب تشریف لے گئے. اب وہ شخص پھر دوڑا گیا, کہنے لگا حضور ٹھہرے ذرا واپس آئیں. امام صاحب پھر واپس آ گئے, دروازے پہ کھڑا کر کے کہنے لگا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو, میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو روٹی جلدی سے پکا لیتی. امام صاحب پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ہو کے پھر واپس آیا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. واپس آیا تو کہنے لگا حضور گھر میں تو کوئی چیز نہیں, آپ چلے جائیں پھر بلا لیں گے کبھی. امام صاحب پھر تشریف لے گئے. او میرے بھائی, میرے تو کان میں کہہ دیا میں نے خود ہی اٹھ کے کہ میں نیک ہوں. امام صاحب چلے گئے, وہ 10 منٹ کے پھر دوڑا گیا, کہنے لگا حضور اچار مل گیا ہے یا سرکہ مل گیا ہے, وہ پرانا پڑا ہوا تھا تو وغیرہ واپس آ جائے روٹی پک جاتی ہے. امام صاحب تیسری دفعہ واپس آئے, اندر گیا, 10 منٹ کے بعد پھر آ گیا. کہنے لگا حضور وہ تو خراب ہے سارا, وہ تو خراب ہے, آپ پھر کبھی آئیے گا, پھر کبھی آئیے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا بڑا بننا ہے تو حوصلہ بھی تیرا. امام صاحب پھر تشریف لے گئے. جب گئے تو دوڑا گیا, جا کہنے لگا حضور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پر آپ کا حوصلہ, آپ کی بات, اللہ اکبر, اتنا بڑا ظرف. اب چاہیے تھا نا امام صاحب ویس کوٹ سیدھی کرتے کہ بھائی بالکل یہ تو کسی میں ہے ہی نہیں جو مجھ میں ہے, وہ دستار تھوڑی اور اونچی کر کے کہتے نہیں صاحب لوگ تو ایسے ہی, میں تو بڑا با حوصلہ ہوں. امام صاحب کیا فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تم نے, کہ حضور آپ میں بڑا حوصلہ ہے, اتنی اچھی عادت. ان لوگوں نے اپنی ترقی روکی نہیں تھی, وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے تربیت کی. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ تو حوصلہ میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے, جب کہ انہیں بلاتا ہے تو آ جاتے ہیں, دھتکار دیتا ہے تو چلے جاتے ہیں. یہ کوئی حوصلہ ہے, یہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے. یہ کوئی میرا کمال نہیں, مجھے نا بس میرے لیے دعا کر رب میرے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر دے. تو میری تعریف نہ کر, دعا کر اللہ کچھ کر دے. یہاں تو لوگوں نے 7 بندہ کھڑا کیا ہوا ہے تعریفیں کرنے والا. تعریف کرو صبح سے شام تک, جس نے جس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس کی تعریف کرے, کہے تو بڑا اچھا ہے تب رشتہ قائم رہتا ہے. وہ لوگ اپنی عادات پر محنت کرتے تھے, جد و جہد کرتے تھے, کوشش کرتے تھے اور سنور جاؤں اور سنور جاؤں. ہم تو روز داستان سناتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی بندہ اچھا ہے جس کا نام میں ہوں, میں اچھا, اور پھر دوبارہ ڈھونڈو گے تو میں ہی اچھا ملوں گا.
خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنی عادات پر محنت کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں موت اور زندگی کے بیچ اس کو گورکھ دھندا نہ سمجھو. ایک شخص پیدا ہوا، ماں نے 9 مہینے جد و جہد کر کے اس کی پرورش کی، پیٹ میں رکھا، پھر اس کو پالا، پھر کس مشکل سے وہ پروان چڑھا، پھر کس مشکل سے اس نے تعلیم حاصل کی، کوئی ہنر سیکھا، پھر پریکٹیکل لائف میں آیا، جد و جہد کر کے وہ آگے بڑھا، اس کے بچے ہوئے، کتنی جان جوکھوں میں ڈالی، پھر وہ فوت ہو گیا. فرمایا یہ کوئی گورکھ دھندا نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات اس لیے بنائی تھی تاکہ پتا چلے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کون اپنی عادات کو سوار کے آتا ہے، اخلاق کو سوار کے آتا ہے. عادات کو سوارے. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے. میٹھا بولنا اخلاق کا ایک جز ہے. یہ پورا اخلاق جہاز کا عملہ جو آپ سے میٹھا بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ با اخلاق ہے. ان کی ٹریننگ ہے، ان کی تربیت ہے کہ تم نے آنے والے سے کبھی بھی تلخ بات نہیں کرنی. آپ نے 12,000 روپیہ دیا ہے جہاز کی ٹکٹ کا، ڈومیسٹک فلائٹ پہ بیٹھے، اور جو آپ کے سامنے شخص آپ کو ڈیل کر رہا ہے اس کی 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میٹھا بول رہا ہے تو آپ اس کو با اخلاق نہیں کہیں گے. اس لیے کہ یہ اس کی، ہاں اگر وہ دل سے آپ کے ساتھ اچھا رویہ کر رہا ہے تو پھر وہ بہت اچھا ہے، پھر وہ با اخلاق ہے. لیکن میرے بھائی بہت سارے لوگ تو میٹھا بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا زیادہ ہے. اگر تو توکل والا نہیں تو تو اخلاق والا نہیں ہو سکتا. توکل علی اللہ پہلی سیڑھی ہے اخلاق حسنہ کی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے رب پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو پرندوں کے ساتھ کرتا ہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور پرندوں والا سلوک کرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے پرندے سویرے بھوکے نکلتے، انہیں نہیں پتا ہماری فیکٹری کون سی ہے، کہاں جا کے مزدوری کرنی، ان کو نہیں پتا کس کھیت میں ہل چلانا ہے، ان کو نہیں خبر کہ کس دفتر میں جا کر کے بیٹھنا ہے. وہ سویرے بھوکے نکلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، لیکن نکلتے ضرور ہیں، جد و جہد ضرور کرتے ہیں. جب شام کو واپس آتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روٹی عطا فرماتا ہے. تم بھی بھروسہ اپنے اللہ پہ کرو، اپنے مالک اور خالق پر بھروسہ کرو. سارا بھروسہ ہی دنیا داروں پہ ہے، سارا بھروسہ. ہمارے حکمرانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ سارا بھروسہ ہی یہودیوں پہ ہے، عیسائیوں پہ ہے. ہمارا بھی سارا بھروسہ ایم این اے پہ، ایم پی اے پہ، چیئرمین کا انتظار کر رہے ہیں آئے گا تو گلی بنائے گا. تو نے 1.5 کروڑ روپیہ اپنے مکان پہ لگایا ہے، اگر 1 لاکھ تو گلی پہ لگا دے گا تو کیا حرج ہے اس میں؟ باقی لوگ بھی گزر جائیں گے. سارا بھروسہ دنیا داروں پہ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں نا سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے، اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو. کبھی کبھی دل، بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چل اوتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، اوتھے بسیے جتھے بس دینی 2-3 نہیں ساری انے. اٹھ بلیا چل اوتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے نہ میں، رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہو، میں ذرا کھل کے عبادت کر لوں. فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. یہ نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی. کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں. وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ دے گا انشاءاللہ. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا
दो नमाजियों को जोर के वक्त समझाया तो दो फिर असर में पूछने लग गए कि बाबा जी इधर ही रहना है पूरा महीना? कहा इधर ही रहना है। तो रोटी? मैंने कहा अल्लाह देगा। कहते उन्होंने भी पूछा कैसे, उनको भी मैंने समझाया। फिर वक्त हो गया मगरिब का, तो दो तीन नमाजी फिर पूछने लग गए, हाजी है, नमाजी है, सूफी दरवेश कारी है, पर ये बता कि तेरे मन का ताल्लुक भी जुड़ा हुआ कि नहीं, तेरे अंदर से आवाज भी तवक्कुल अल्लाह की आती है कि नहीं, ये भी तो गौर करना। हजरत बाइज़िद कहते हैं मैं तंग आ गया। मैंने मालूम किया कि ये 7 घर किसका है, बताया गया यहूदियों का है। मैंने किसी जरिए से उनसे राब्ता किया या मैं खुद चला गया। मैंने उनसे राब्ता करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई काम काज करने वाली औरतें तो होंगी? कहा हैं। फरमाया मुझसे पैसे ले लो, बस 2 रोटियां सवेरे मिल जाए शहरी में, 2 शाम को मिल जाए, तो मैं सिरके से खाऊं या किसी चीज से तनावुल करूं, 2 रोटियां मुझे सुबह शाम पैसे ले लो। फरमाते वो मान गए। अब मेरा दिल करता था कोई नमाजी मुझसे सवाल करे तो मैं जरा ऐलान कर दूं कि मेरा बंदोबस्त हो गया है, मैं जरा ऐलान कर दूं कि मेरा बंदोबस्त। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। फरमाते मैं एक नमाजी ने असर में पूछ लिया कि बाबा रोटी, तो मैं बोल पड़ा, मैं इंतजार में था, मैं बोला, मैंने कहा नमाजियों, हाजियों, दरवेशों, रमजान के रोजे रखने वालों, साइमुद दहर कायमुल लैल लोगों, ये 7 मेरे पड़ोस में मस्जिद के यहूदी हैं, मैंने पैसे चुका दिए हैं, 2 रोटियां सवेरे 2 शाम मिल जाएंगे। कहते ऐलान किया तो नमाजी चुप कर गए। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने पूछा ही नहीं। अल्लाह, किसी ने पूछा नहीं रोटी कहां से आएगी। हजरत बायजीद फरमाते हैं फजर का वक्त था, सर सजदे में रख के मैं खोल के रोया और नमाज पढ़ के मैंने नमाजियों से कहा ओ नमाजियों आओ दोबारा से कलमा पढ़े, आओ फिर से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, आओ फिर से कलमा पढ़े। कहते नमाजी कहने लगे तू कौन होता है मैं दोबारा कलमा पढ़ाने वाला? मैंने कहा यारो किस तरह के मुसलमान हो कि मैं रोज कहता रहा अल्लाह देगा, तुम कहते थे कैसे देगा, और जब मैंने कहा 2 रोटियां यहूदी दे देंगे तो तुम खामोश हो गए हो। और मुझे बताओ जिन लोगों का यहूदियों पे तवक्कुल मजबूत हो और रब पे तवक्कुल कमजोर हो, उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उन्हें दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की शहादत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आओ फिर से कलमा पढ़े। किरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलंदर लाहौरी बोल के कहने लगे जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। भाइयों इखलाक की पहली सीढ़ी ये है कि तेरा अपने रब पे भरोसा कितना है। तेरा इन्वेस्टर पे भरोसा ज्यादा है, सेठ पे भरोसा ज्यादा है, बिल्डर पे भरोसा ज्यादा है, तेरा इंडस्ट्री के मालिक पे भरोसा ज्यादा है कि अल्लाह पे भरोसा ज्यादा है? तो इखलाक का मतलब है पहली सीढ़ी। और दूसरी सीढ़ी अखलाक के हसना की, वो है शुक्र करना। क्या करना? बोल के बताइए, बोल। दूसरी सीढ़ी हमारे यहां ना दुखों पे फोकस है कि जिसे पूछें क्या हाल है तो उसके वजूद में 360 हड्डियां डॉक्टर बताते हैं। भाई साहब तबीयत कैसी है? कहते हैं ये घुटना बड़ा दर्द करता है। अल्लाह के बंदे 359 ठीक है ना तेरी, उनका भी जिक्र कर। एक ठीक नहीं तो उसका नाम ले लिया, कहता है घुटना बड़ा दर्द करता है, तो बाकी सारी ठीक है ना, उनका जिक्र ही नहीं किया। भाई तबीयत कैसी है, हालात किस तरह के हैं? कहता बस कारोबार नहीं चलता, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मकान है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोरी क्या है? कारोबार नहीं। भाई सारा रोना कारोबार का ही रोएगा, शुक्र कब करेगा तू? किस वक्त वो टाइम आएगा? अल्लाह ने वादा फरमाया कुरान पाक में, वादा फरमाया ला इन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, फरमाया तुम शुक्र अदा करो तुम्हारा रब तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। ये ना कहो कि कारोबार कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो नेमत बढ़ जाएगी। ये ना कहो कि मैं 2-3 साइड बिजनेस और करूंगा तो माल बढ़ जाएगा। फरमाया शुक्र अदा करो। क्या करो? क्या करो जी? शुक्र। शुक्र हम भला किस तरह अदा करते हैं? कहते हैं जनाब क्या हाल है? कहते बस शुक्र है जी जो टाइम गुजर रहा है। मैंने कहा ये शुक्र दे, ये शुक्र, ये तो शिकवा है।
شکر ہے جی اللہ جس حال میں رکھے. تو میں کہتا ہوں کس حال میں آپ ماشاءاللہ سولی پہ لٹکے ہوئے؟ کیا حال ہے مثلا؟ کس حال میں اللہ رکھے؟ کربلا میں کھڑے ہیں آپ، بدر کے میدان میں ہیں، احد میں ہیں آپ، قریش مکہ سے لڑائی ہو رہی، کیا انداز ہے یہ؟ بس شکر ہے جس حال میں رکھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی مصیبتوں کا سامنا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہ ظلم توڑے جا رہے ہیں جو حضرت بلال پہ توڑے گئے تھے؟ کتنا کمزور لفظ ہے. شکر ہے جی جس حال میں رکھے. کس حال میں ہے مطلب تو کیا ہے؟ کیا تو تیرے گھر میں اس طرح روٹی پکتی ہے جس طرح سیدہ فاطمہ کے گھر میں پکا کرتی تھی؟ کیا تیرا مکان اس طرح کا ہے جس طرح سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا؟ کس بات؟ یہ کیا انداز ہے؟ بس شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے. شکر ہے. اتنی زیادتی جملوں میں اتنی تلخی، اتنا غیریت کا پن کہ جیسے بڑا کوئی انسان دکھ. بس جی شکر ہے جو ٹائم بس جی 2 دن گزر جائے شکر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں دن گزرا ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہمیں آ گئی؟ اس قدر زیادہ ناشکری. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پڑوس میں ایک نوجوان رہتا